شریعہ کی ربوبیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے ظہور امام زمانہ میں تاجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انحصرت الاوصاف عن كل معرفة وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا الى بلوغ غایة ملکوته هو اللہ الملک الحق المبین احق وابین مما تری العیون لم تبلغ العقول بتحدید فیکون مشبہا ولم تقع علیہ الاوہام بتقدیر فیکون ممثلا خلق الخلق على غیر تمثیل ولا مشورت مشیر ولا مغونت معین فتم خلقه بامرہ واذعن لطاعته فاجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری صلوات کتاب وسائل الشیعہ میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ارفعوا علیہ بالصلوات فانھا تزول النفاق جب بھی مجھ پہ درود پڑھنا بلند آواز سے درود پڑھنا کیونکہ بلند آواز سے درود پڑھنا دلوں کے نفاق کو دور کر دیتا ہے ذرا بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں پیچھے جو بزرگان تشریف فرما ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ درود کا سہارا لیتے ہوئے منبر سے متصل آ جائیے بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر عزیزان محترم میں نے اس متبرک بابرکت باعظمت نورانی روحانی مجلس اعلیٰ سے خطاب کرنے کے لیے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیہ مبارکہ کو سرنامہ سفر قرار دیا سورہ مبارکہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا اس آیہ مبارکہ کا نشان ہے 17 پروردگار عالم خالق ارض و سما اس آیت میں یہ آواز دے رہا ہے وما تلکا بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے وما تلکا بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے قال ہی عصای حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے اتوکأ علیہا اس عصا کے ذریعے میں ٹیک لگاتا ہوں واہش بہا علی غنمی اس عصا کے ذریعے میں اپنے جانوروں کو بھی چلاتا ہوں ولی فیہا مآرب اخری اور اس عصا میں اور بھی ایسے دیگر فوائد ہیں جو میں اس عصا سے حاصل کرتا ہوں پوری توجہ رکھیے گا جیسا کہ آپ سب کے علم میں موجود ہے کہ یہ مجلس منسوب ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سے لہذا چند جملے تمہیداً سرکار باب الحوائج کی خدمت میں ہدیہ کروں گا اور وہیں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی کیا کہا اللہ نے وما تلکا بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے اور اس عصا کے ذریعے میں ٹیک لگاتا ہوں اس عصا کے ذریعے میں اپنے جانوروں کو بھی چلاتا ہوں اس عصا میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو میں اس عصا سے لیتا ہوں تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس آیت کا آغاز اللہ نے کیا ایک سوال کے ذریعے سے میں کہتا بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے
نہیں ہے، مختصر سی رحمت ہے۔ اللہ نے اس آیت کا آغاز کیا ایک سوال کے ذریعے سے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس پوری آیت کو سمجھنا موقوف ہے اس ایک سوال کے اوپر کہ اللہ نے موسیٰ سے سوال کیوں کیا۔ اس پوری آیت کو سمجھنا اس سوال کے اوپر موقوف ہے کہ اللہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے کسی سے، اللہ سوال کر رہا ہے۔ اگر یہ سوال سمجھ میں آ گیا تو یہیں سے شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے عام بول چال میں آپ بھی سوالات کرتے ہیں، میں بھی سوالات کرتا ہوں۔ ہم لوگ جو سوالات کرتے ہیں، تین قسم کے یہ سوالات ہوتے ہیں، تین نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ان سوالات کی تین وجوہات سے سوال کیا جاتا ہے۔ تین وجوہات ہیں جن کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ سوال کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، دستے سوال دراز کرنا، یعنی مانا کیا ہے، کوئی چیز مجھے نہیں آتی، آپ کو آتی ہے، میں نے بڑھ کے آپ سے سوال کر لیا، یا کوئی چیز مجھے آتی ہے مثلا آپ کو نہیں آتی، آپ نے آگے سوال کر لیا۔ تو پہلا مقصد سوال کا کیا ہے؟ پہلی نوعیت سوال کی یہ ہے کہ سوال کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری نوعیت کیا ہے سوال کی؟ دوسری نوعیت سوال کی یہ ہے کہ جو سوال استاد شاگرد سے کرتا ہے۔ استاد جو شاگرد سے سوال کرتا ہے وہ سوال علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ ذرا دیکھوں کہ طالب علم کو آتا کتنا ہے۔ وہ سوال امتحان کی غرض سے ہوتا ہے کہ دیکھوں میرے پڑھانے کا اثر کتنا ہوا، یا اگر عام بول چال کی زبان میں کہا جائے تو دیکھوں ذرا کتنے پانی میں ہے۔ تو دو نوعیتیں ہو گئی سوال کی، کبھی سوال کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، کبھی سوال کیا جاتا ہے امتحان کی غرض سے، اور تیسری اور آخری نوعیت سوال کی یہ ہے کہ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے کسی شے کی پوشیدہ فضیلت کو ابھارنے کے لیے۔ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے، پوری توجہ رکھیے گا، کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے کسی شے کی پوشیدہ فضیلت کو ابھارنے کے لیے۔ اب چلیں دوبارہ سرنامہ کلام کی آیت کی طرف، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ تین نوعیتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا سوال کی۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا ایک پل کے لیے یہ سوچنا ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو خدا کی احاطہ علمی سے خارج ہے؟ کیا یہ سوچنا ممکن ہے؟ بالکل بھی ممکن نہیں۔ پتا چلا کہ یہ جو اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا ہے، یہ سوال علم حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کیا۔ دوسری نوعیت کیا تھی سوال کی؟ سوال کیا جاتا ہے امتحان کی غرض سے۔ اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، موسیٰ نے جواب دے دیا کہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، اس میں کوئی امتحان بھی نہیں ہے۔ تو یہ سوال علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال امتحان کی غرض سے بھی نہیں ہے۔ اللہ نے سوال کیا کیا تھا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال بس اتنا تھا۔ موسیٰ نے جواب کیا دیا؟ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، اس عصا کے ذریعے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس عصا کے ذریعے میں جانوروں کو بھی چلاتا ہوں، اس عصا میں اور بھی دیگر فوائد ہیں جو اس عصا سے حاصل کرتا ہوں۔ پوری توجہ رکھیے گا، اگر موسیٰ صرف اتنا کہتے تھے کہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، بات تب بھی مکمل تھی۔ اگر صرف اتنا کہہ کر رک جاتے ہیں، عام بول چال میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مثالی طور پر میں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے جواب دے دیا کہ مثلا میرے ہاتھ میں رومال ہے۔ ایسے تو کوئی جواب نہیں دیتا کہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، یہ فلاں کپڑے سے بنا ہوا ہے، فلاں کپڑا فلاں جگہ استعمال ہوتا ہے، ایسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے جواب دے دیا میرے ہاتھ میں رومال ہے، ختم ہو گئی گفتگو۔ اللہ نے بھی اتنا ہی سوال کیا تھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ اگر صرف اتنا کہہ کے چپ ہو جاتے کہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، تو دنیا کے سامنے موسیٰ کا کمال تو آ جاتا، عصا کا کمال پوشیدہ رہ جاتا۔ تو دنیا کے سامنے موسیٰ کا کمال تو آ جاتا، عصا کے فضائل، عصا کے کمالات پوشیدہ رہ جاتے۔ تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے کسی چیز کی پوشیدہ فضیلت کو ابھارنے کے لیے۔ اب ہم پہ یہ اعتراض نہ کیا کیجئے، یہ سوال نہ کیا کیجئے کہ علی نے عقیل سے سوال کیوں کیا تھا کہ میرے لیے خاتون تلاش کرو۔ اگر عقیل سے سوال نہ کرتے، دنیا کے سامنے عباس کا کمال تو آ جاتا، ام المؤمنین کے کمال پوشیدہ رہ جاتے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ذرا بلند ترین صلوات دیا کرتے ہیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب بہت تیزی سے میں گزر جاؤں گا منزل تمہید سے۔ دنیا کے سامنے عباس کا کمال تو آ جاتا، ام البنین کے فضائل، ام البنین کی معرفت کا باب لوگوں میں کبھی کھل نہ پاتا۔
کتاب کا نام ہے خصائص عباسیہ. خصائص عباسیہ میں آیت اللہ ابراہیم کلباسی نے عجیب واقعہ لکھا کہ سرکار باب الحوائج انتہائی صغر سنی کے عالم میں ہیں, انتہائی کم سن ہیں, گھر کے آنگن میں کھیل رہے ہیں. دیکھیے گا اسے واقعے میں مولانا عباس کا علم بھی پوشیدہ ہے, بیوی ام المؤمنین کی تربیت بھی ہے. انتہائی صغر سنی کا عالم ہے, انتہائی کم سن ہے, گھر کے آنگن میں کھیل رہے ہیں. امیر کائنات گھر میں داخل ہوئے, فرزند کو آغوش میں لیا, پیار کیا. پیار کرنے کے بعد کہنے لگے بیٹا عباس کہو ایک. عباس نے کہا ایک. کہا بیٹا عباس کہو دو. تو جواب دیا وہ عجیب ہے. کہا بابا جس زبان سے ایک کا اقرار کر لیا اس زبان سے دو کہنے میں شرم آتی ہے. توجہات ہیں آپ مومنین کی جو پیچھے تشریف فرما ہے. بابا جس زبان سے ایک کا اقرار کر لیا اس زبان سے دو کہنے میں شرم آتی ہے. یہ ہے ام البنین کی تربیت. اسی ام البنین کی تربیت کا نمونہ ہے وہ خطبہ جو عباس نے افق کعبہ پہ دیا. پورا خطبہ میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا, بس اس کے چند جملے آپ کے خدمت میں حلقہ کروں گا اور گفتگو آگے بڑھ جائے گی. واقعات آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہیں کہ جو دشمن تھے وہ حاجیوں کا بھیس بنا کر داخل ہو گئے تھے اور امام حسین نے عباس کو حکم دیا کہ عباس افق کعبہ پہ بلند ہو اور خطبہ دو. خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت میں حلقہ کروں گا. مومنین تشریف فرما ہے, کوئی حاشیہ اپنی طرف سے نہیں لگاؤں گا, بس جو مولا عباس کے جملے ہیں وہ آپ کی خدمت میں حلقہ کروں گا اور آپ سے زیادہ ان جملوں کا کوئی لطف لے بھی نہیں سکتا. ایک مرتبہ افق کعبہ پہ بلند ہوئے, صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا ہے, علی کا شیر بیٹا ہے. ایک مرتبہ علی کے لہجے میں گویا ہوئے, کہنے لگے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کی وجہ سے. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کی وجہ سے. عباس یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا میرے بابا کی وجہ سے. توجہ, کہہ سکتے تھے کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف بخشا میرے بابا کی وجہ سے, لیکن نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو امامت کا ادب ہے جو دنیا کو سکھانا ہے. جانتے تھے کہ سوء ادب ہے امام وقت کی موجودگی میں انسان اپنا حوالہ پیش کر دے. یہ ہے احترام امامت جو عباس نے سکھایا, یہ ہے ام البنین کی تربیت. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کی وجہ سے. من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. کل تک جو ایک چار دیواری تھی, کل تک جو ایک بیت تھا, حسین کے بابا نے اسے قبلہ بنا دیا. کل تک جو ایک چار دیواری تھی حسین کے بابا نے اسے قبلہ بنا دیا. پہلے ہی جملے میں عباس نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. علی کعبے میں آنے سے پہلے علی تھے, یہ کعبہ ہے کہ جو علی کے آنے کے بعد قبلہ بنا ہے. اور جو بات ہے آپ مومنین کی بس میں زیادہ طویل زحمت نہیں ہے. من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. کل تک جو ایک چار دیواری تھی, کل تک جو ایک گھر تھا, ایک بیت تھا, حسین کے بابا نے اسے قبلہ بنا دیا. اس کے بعد اب خطبے کے تیور بدلے, کہنے لگے ایھا الکفرۃ الفجرہ. اے کافروں, اے فاجروں, اے کافروں, اے فاجروں. میں دستے ادب جوڑ لوں کہوں یا ابوالفضل, اے سرکار باب الحوائج. سارے حاجی ہیں, نمازی ہیں, سارے قرآن پڑھنے والے ہیں اور آپ انہیں کافر و فاجر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. سارے حاجی ہیں, حج کرنے کے لیے آئے ہیں, نمازی ہیں, قرآن کے پڑھنے والے ہیں, بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو حافظ قرآن بھی ہیں, اور آپ انہیں کافر و فاجر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. وجہ اگلے جملے میں بتائی. اتصدون طریق البیت لامام البررات. کیا تم نیکوکاروں کے امام کا رستہ روک رہے تھے؟ کیا تم نیکوکاروں کے امام کا رستہ روک رہے تھے؟ تو عباس نے بتا دیا کہ ہم نے انہیں کافر و فاجر اس لیے کہا ہے کیونکہ امام وقت کے رستے میں رکاوٹ بنے تھے. قاعدہ کلیہ دے دیا کہ اب جو بھی امام وقت کے رستے میں رکاوٹ بنے گا یا کافر ہو کے مرے گا یا فاجر ہو کے مرے گا. محمد والے وہ فیصلہ کر دیا
کہ جو بھی امام وقت کے راستے میں رکاوٹ بنے گا یا کافر ہو کے ملے گا یا فاجر ہو کے ملے گا. اتصدون طریق البیت لامام البررہ، کیا تم نیکوکاروں کے امام کا راستہ روکنے آئے تھے؟ کون امام؟ من ہوا احق بہ من سائر البریۃ وادنا بہ، تم اس حسین کا راستہ روک رہے ہو کہ جو تمام انسانیت میں اس کعبے کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اس کعبے پہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے. اس حسین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو جو اس کعبے پہ حق رکھتا ہے. اب جلال آیا، کہنے لگے لولا حکم اللہ الجلیہ واختبارہ العلیہ واسرارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. جملہ سنیے گا، لطف لیجیے گا. اگر خدا کی بلند و بالا حکمت نہ ہوتی، اس کے اسرار نہ ہوتے تو حسین کعبے کی زیارت کو نہ آتے بلکہ کعبہ حسین کی قدم بوسی کے لیے جاتا. اگر خدا کی حکمت نہ ہوتی، اس کی مشیت نہ ہوتی تو حسین کعبے کے پاس نہ آتے، کعبہ حسین کی قدم بوسنے کے لیے جاتا. قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، ساری کائنات حجر اسود کا بوسہ دیتی ہے، حجر اسود میرے مولا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے. ساری کائنات حجر اسود کا بوسہ دیتی ہے، حجر اسود میرے مولا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے. اب ایک مرتبہ کہا لو لم تکن مشیت مولایا مجبولتا من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کسقر الغضبان علی عصافیر الطیران. اگر میرے مولا حسین کی مشیت رحمان کی مشیت سے جڑی ہوئی نہ ہوتی تو میں تم لوگوں پہ ایسے جھپٹ پڑتا جیسے کوئی غضبناک عقاب رات چلتی چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے. اگر میرے مولا حسین کی حکمت خدا کی حکمت سے جڑی ہوئی نہ ہوتی تو میں اس طریقے سے تم لوگوں پہ حملہ کرتا جس طریقے سے کوئی غضبناک عقاب راہ چلتی چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے. اتخافون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیۃ فکیف کان فی الرجولیہ، تم ان لوگوں کو موت سے ڈرانے آئے ہو، اس گھرانے کو، اس خانوادے کو موت سے ڈرا رہے ہو کہ جو گہوارے میں کلہ اجدر سے کھیلا کرتے تھے. ان لوگوں کو موت سے ڈرا رہے ہو کہ جو گہوارے میں کلہ اجدر سے کھیلا کرتے تھے. یہاں تک جب خطبہ دے دیا اس کے بعد عباس نے دو کردار سامنے رکھے، دو کردار سامنے رکھے، کہنے لگے ہائے ہاتھ فانظروا ثم انظروا، دکھ ہو تم لوگوں پر، ہلاکت ہو تم لوگوں کے لیے، غور کرو غور کرو. کس چیز میں غور کرنا ہے؟ یہاں سے دو کردار سامنے رکھے، ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکوثر. تم ان دو کرداروں کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے، جن میں سے ایک شارب الخمر ہے، شراب کا پینے والا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو حوض کوثر کا مالک ہے. ایک وہ ہے کہ جو شارب الخمر ہے، شراب کا پینے والا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو صاحب حوض کوثر ہے. ممن فی بیتہ لہوات والدناسات و ممن فی بیتہ تطہیر والآیات. تم ان دو کرداروں کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے، جن میں سے ایک کے گھر میں لہو و لعب ہے، تماشا ہے، نجاسات ہیں، دوسرے کے گھر میں تطہیر اور آیات کا نزول ہے. ایک کے گھر میں لہو و لعب ہے، نجاسات ہے، دوسرے کے گھر میں تطہیر اور آیات ہے. تم ان دو کرداروں کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے. جب یہ خطبہ دے دیا آخر میں یہ کہا انتم وقعتم فی الغدۃ التي قد وقعت فیها قریش. سنو تم لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ جس میں قریش مبتلا تھے. پوری توجہ رکھیے گا اس جملے پہ. تم لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ جس میں قریش مبتلا تھے. قریش کس غلط فہمی میں مبتلا تھے؟ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. جملہ سنیے گا، لا یمکن لہم قتل رسول اللہ ما دام الامیر المومنین حیا. لیکن ان لوگوں کے لیے رسول کو قتل کرنا ممکن نہ ہوا جب تک امیر المومنین زندہ تھے. فکیف یمکن لکم قتل عبد اللہ الحسین ما دمتم حیا. بس تم لوگوں کے لیے حسین کو قتل کرنا کیسے ممکن ہو جائے گا جب تک عباس تمہارے سامنے زندہ ہے؟ تم لوگوں کے لیے حسین کو قتل کرنا کیسے ممکن ہو جائے گا جب تک عباس تمہارے سامنے زندہ ہے؟ عباس کی پوری زندگی نام ہے اطاعت حسین کا. عباس کی پوری زندگی نام ہے اطاعت حسین کا. اسی لیے جو زیارت آپ پڑھتے ہیں سرکار باب الحوائج کی، بارہا بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ نے پڑھی ہے وہ زیارت.
اس زیارت کا آغاز ہوتا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. سلام ہو عبد صالح پر، وہ عبد صالح کے جو اللہ کا بھی مطیع ہے، رسول کا بھی مطیع ہے، امیر المومنین کا بھی مطیع ہے، حسن کا بھی، حسین کا بھی. پوری توجہ رکھیے گا حضور والے جملے میں، پوری توجہ. دو لفظ ہیں العبد اور الصالح. اچھا یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس زیارات ہیں یہ ہمارے پاس امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کتاب کامل و زیارات میں اور کتاب مزار جو شیخ مفید کی ہے ان میں یہ جو تمام زیارات ہیں یہ یا پانچویں امام سے ہیں یا چھٹے امام سے ہیں. سرکار باب الحوائج کی زیارت چھٹے امام سے ہے. چھٹے امام نے کیا کہہ کے مخاطب کیا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. پوری توجہ چاہوں آپ کی ان دو لفظوں کی جانب العبد اور الصالح. کیا معنی ہے اس العبد الصالح کا؟ عبد کا ایک معنی لغوی معنی ہم سب خدا کے لیے عبد ہیں یعنی بندے خدا کے. لیکن عبد کا ایک اصطلاحی معنی بھی ہے. عبد کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ من اخلص فی العبادہ، جو عبادت میں خلوص کی منزلت پہ پہنچ جائے اسے عبد کہا جاتا ہے. سرکار باب الحوائج کی یہ جو عبادت کا رخ ہے یہ زیادہ پڑھا نہیں جاتا. ممبروں سے وفا پڑھی جاتی ہے، شجاعت پڑھی جاتی ہے، علم پڑھا جاتا ہے. یہ جو عبادت ہے یہ جو عنصر ہے یہ لوگوں سے پوشیدہ ہے. امام کہہ رہے ہیں، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، کسی شاعر کی مبالغہ آرائی نہیں ہے. امام معصوم کے جملے ہیں العبد الصالح. عبد کا معنی ہے من اخلص فی العبادہ، یہ جو عبادت میں خلوص کی منزلت پہ پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں عبد. اور الصالح، صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی فساد نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو. صالح اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی فساد نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو. جب یہ سمجھ میں آ گیا العبد الصالح تو مجموعی طور پہ العبد الصالح کا معنی کیا ہے؟ امام نے العبد الصالح کہہ کر عباس کو اس لیے مخاطب کیا کیونکہ جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں، جلالیاں ہیں، سب کی سب پلٹ کے آتی ہیں اس العبد الصالح کی طرف. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں ان سب کا منشا ہے خدا کی عبادت. جتنے بھی کمالات ہیں ان سب کا منشا و منبع ہے خدا کی عبادت. پوری توجہ رکھیے گا، تمام صفات کمالیہ، تمام خصائص پلٹتے ہیں صفت عبدیت کی طرف. بزرگ تشریف فرما ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں معراج پہ جانا رسول کی خصوصیات میں سے ہے یا نہیں؟ بالکل رسول کی خصوصیات میں سے. کیا کہا اللہ نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. بابرکت ہے وہ اللہ کے جو اپنے رسول کو معراج پہ لے کے گیا، اپنے حبیب کو معراج پہ لے کے گیا، اپنے نبی کو معراج پہ لے کے گیا، نہیں اپنے عبد کو معراج پہ لے کے گیا. دیکھتے رہیے گا تمام خصائص پلٹ رہے صفت عبدیت کی طرف. بابرکت ہے وہ اللہ کے جو اپنے عبد کو معراج پہ لے کے گیا. قرآن کا نزول رسول کے خصائص میں سے ہے یا نہیں؟ بالکل خصائص میں ہے. کیا کہا اللہ نے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. کیا کہنے، واہ 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 واہ. پوری توجہ. بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے اس قرآن کو اپنے عبد پہ نازل کیا، اپنے رسول پہ نازل نہیں کیا، اپنے حبیب پہ نازل نہیں کیا، اپنے نبی پہ نازل نہیں، اپنے عبد پہ نازل کیا. سورہ مریم بارہا آپ سب نے پڑھی ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. خدا نے مجھے نبی بنایا. حضرت عیسیٰ گہوارے میں ہے، خدا نے مجھے نبی بنایا، خدا نے مجھے کتاب دی، خدا نے مجھے مبارک بنایا، یعنی جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. کیوں خدا نے مجھے یہ سب بنایا؟ انی عبداللہ، کیونکہ میں خدا کا عبد ہوں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کیوں خدا نے مجھے یہ فضیلتیں دی؟ کیوں خدا نے مجھے یہ خصائص سے مزین کیا؟ کیونکہ میں خدا کا عبد ہوں. جملہ آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، امیر کائنات کا جملہ، کفا لی عزن ان اکون لک عبدا. کیا کہنے، کیا کہنے. پروردگار مجھ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرے لیے عبد ہوں. میری فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں امیر المومنین ہوں؟ نہیں. میری فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں قسیم الجنت والنار ہوں، میں امام المتقین ہوں؟ نہیں. میری فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرے لیے عبد ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. نبی ہونا رسول کے خصائص میں سے ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. جا کے دیکھ لیں کتاب بصائر و درجات میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اتخذنی عبدا قبل ان اتخذنی نبیا. خدا مجھے اپنے لیے نبی بناتا، اس سے پہلے خدا نے مجھے اپنا عبد بنایا.
بالجملہ جو جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ تمام کی تمام صفات کمالیہ پلٹتی ہیں صفت عبدیت کی طرف، اور امام جعفر صادق عباس کو مخاطب کر رہے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، مولا عباس بلند تر صلوات۔ امام جعفر صادق عباس کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ وللرسول۔ بس میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو، یہ ایک لقب ہے عبد الصالح۔ دوسرا لقب مولا عباس کا جو بہت مشہور ہے باب المراد، باب الحوائج، حوائج کو پورا کرنے والا، مراد کو پورا کرنے والا۔ علماء نے اس لقب کے ذیل میں لکھا ہے کہ کیوں عباس کو باب الحوائج کہا گیا، کیوں عباس کو باب المراد کہا گیا۔ عباس کو باب الحوائج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عباس کی اپنی کوئی حاجت پوری نہ ہوئی، جنگ کی اجازت چاہتے تھے، اجازت نہ ملی، پانی پہنچانا چاہتے تھے، اس کی مہلت نہ ملی، سکینہ تک پانی پہنچانا چاہتے تھے، مہلت نہ ملی، آ گئی بات سکینہ تک۔ بس چند دقیقوں کی زحمت ہے، چند جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ لاڈلی بیٹی ہے حسین کی، اتنی لاڈلی بیٹی ہے کہ نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا اس بیٹی کو، نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا سکینہ کو، نماز شب میں دعائیں مانگی تھی، تب جا کے کہیں سکینہ کی ولادت ہوئی۔ ذرا یہ حسین کو سکینہ کا رشتہ سمجھ میں آ جائے، پھر چند جملے مسائل کے آپ کے سامنے ہدیہ کروں گا۔ جب وقت آخر تھا حسین کا، جب رخصت آخر کے لیے آئے تھے کربلا کے بن میں، جب تنہا کھڑا تھا غریب زہرا، ایک مرتبہ خیموں میں آئے، کہا بیویوں حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، حسین میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ فردن فردن ایک ایک بیوی کو سلام کرے۔ بیویوں تم ایسا کرو کہ قطار بنو لو، حسین اس میں سے سلام کرتا ہوا گزر، حسین اس میں سے تمہیں سلام کرتا ہوا گزر جائے گا۔ بیویوں نے قطار بنائی، حسین نے صدا بلند کی، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام۔ بیویوں حسین کا آخری سلام قبول کرو، بیویوں حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ سنیں گے روایت کے جملے کہ حسین ابھی خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ در خیمہ پہ جا کے رک گئے، ایک مرتبہ در خیمہ پہ جا کے رک گئے۔ جب در خیمہ پہ جا کے رکے، انگلی کے اشارے سے فضا کو بلایا، فضا آئی، کہا فضا میں تمہارا کون ہوں، کہا فضا میں تمہارا کون ہوں، کہا حسین آپ امام وقت ہیں، آپ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، کہا فضا اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی، رونے لگی، کہنے لگی حسین میں نے تمہیں اپنی گود میں کھلایا، حسین تم کچھ کہو گے میں کیوں نہ مانوں گی، کہا فضا میں مقتل جا رہا ہوں، اب واپس نہیں آؤں گا، اگر ہو سکے تو میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، آپ کی صدائیں بلند ہیں، آپ کی صدائیں بلند ہیں، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، حیا کر کے گریہ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آج اس بچی کا ماتم ہے جسے اس کے بابا پہ رونے نہیں دیا۔ کتاب بہار الانوار میں آپ کے چھٹے امام کا جملہ موجود ہے کہ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول کرے کہ جو میرے جد کے مسائب سن کے اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ فضا اگر ہو سکے تو میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ لشکر یزید کا نامہ نگار حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ عصر عاشور جب ہم نے خیموں پہ آگ لگانا شروع کی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی۔ حمید کہتا ہے اسی اثنا میں میں نے ایک 4 سالہ بچی کو دیکھا کہ جس کے کرتے کے دامن میں حمید کہتا ہے
بچی مقبر کا رخ کرتی تھی، کہتی تھی چچا جان میری مدد کرو، چچا جان میری مدد کرو۔ بچی جملہ کہتی جاتی ہے، مقبر میں دوڑتی جاتی ہے۔ حمید کہتا ہے میں بچی کے پیچھے پیچھے گیا تاکہ اس کی مدد کروں۔ مجھے آتا دیکھ کے وہ بچی اور تیز دوڑنا شروع، مجھے آتا دیکھ کے وہ بچی اور تیز دوڑنا شروع ہوئی۔ حمید کہتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تاکہ اس کی مدد کروں۔ اچانک وہ بچی ایک ٹیلے پہ تھک کے بیٹھ گئی۔ حمید کہتا ہے میں نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تاکہ آگ کو بجھا سکوں۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ بچی نے ننھے ننھے زخمی ہاتھ جوڑے، کہا آنے والے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، آنے والے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ چند جملوں کی زحمت ہے۔ ایک مرتبہ لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا، قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا ہے۔ وہ بچی، وہ پیاسی بچی ایک مرتبہ مڑی پھوپھی اماں کی جانب، کہا پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں کسی سے 2 گھونٹ پانی مانگ لوں۔ پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو کسی سے 2 گھونٹ پانی مانگ لوں۔ کہا بیٹی اگر کوئی پانی پلانے پہ راضی ہو تو پانی مانگ لو۔ بچی نے صدا بلند کی۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ کوفے کے اس بازار میں اہل بیت کی ایک چاہنے والی تھی جس کا نام تھا ام حبیبہ۔ اہل بیت کی ایک چاہنے والی تھی جس کا نام تھا ام حبیبہ۔ ام حبیبہ نے اس صدا کو سنا، پانی کا جام لیا، بچی کی خدمت میں آئی، پانی رکھا، کہا بی بی جب پانی پی لینا تو میرے حق میں 3 دعائیں کر دینا۔ کہا بی بی جب پانی پی لینا میرے حق میں 3 دعائیں کر دینا۔ میں قربان جاؤں شہزادی آپ کی کریمیت کے، کریم بنت کریم ہے۔ جانتے ہیں کیا جملہ کہا؟ کہا بی بی ہم پانی بعد میں پیئیں گے، پہلے تیرے حق میں دعا کریں گے۔ خدا جانے کب سے پیاسی ہے لیکن کہا پانی بعد میں پیئیں گے، پہلے ہم تیرے لیے دعا مانگیں گے، اپنی دعائیں بتاؤ۔ جملے سنیے گا، گریہ کیجیے گا۔ کہا بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے، تم دعا مانگو کہ وہ سفر سے خیر عافیت سے پلٹ آئے۔ بچی نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا مانگی۔ کہا بی بی میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرے بھی تمہاری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم دعا مانگو کہ کبھی میرے بچے تمہاری طرح یتیم نہ ہوں۔ تم دعا مانگو کہ کبھی میرے بچے تمہاری طرح یتیم نہ ہو۔ خدا جانے کس دل سے بچی نے دعا مانگی، کہا پروردگار کسی کے بچے ہماری طرح یتیم نہ ہو۔ کہا میری تیسری اور آخری دعا، جملہ سنیے گا، پرسہ دیجیے گا، میری تیسری اور آخری دعا یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب، دعا کرو کہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو۔ جیسے ہی سنا لفظ مدینہ زینب کبریٰ نے سر کو اٹھایا، کہا بی بی تم مدینے کو جانا چاہتی ہے؟ کہا بی بی تم نہیں جانتی میں مدینے جاؤں گی، اپنے مولا حسین کی زیارت کروں گی، اپنی شہزادی زینب کی خدمت، اپنی شہزادی کی خدمت میں جاؤں گی۔ کہنے لگی بی بی اگر اس دربار میں زینب آ جائے تو کیا اسے پہچان لو گی؟ اگر اس دربار میں زینب آ جائے، اگر اس بازار میں زینب آ جائے تو کیا اسے پہچان لو گی؟ غضب کے عالم میں کہنے لگی بی بی زبان تھامو، کہا یہ نجد بازار کیا وفاق، کہا بی بی زبان تھامو، کہا یہ نجد بازار، کہا میری پاک بی بی۔ زینب نے یہ جملہ سنا، بالوں کو ہٹایا، کہا ام
آخری جملہ، آخری روایت، کتاب کا نام ہے مقتل ملحوف علی قتل طفوف، سید ابن طاووس علیہ الرحمہ کا مقتل ہے۔ سادات میرے سامنے تشریف فرما ہوں گے، مجھے معاف کیجیے گا اس روایت کے لیے۔ اے کاش کہ روایت کتابوں میں نہ ہوتی، میں نہ پڑھتا آپ کے سامنے۔ شام کا دربار ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ دربار کا منظرنامہ یہ ہے، ایک گوشے میں بیویاں کھڑی ہیں، یزید کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے، اس تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے، اور یزید چھڑی مار مار کے حسین کی شفتین کی بے حرمتی کرتا، یزید چھڑی سے حسین کے شفتین کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ یزید نے ایک مرتبہ اپنے وزیر کو بلایا، کہا اے شخص یہ بتا کہ ان بیویوں کی کمر کیوں خم ہے؟ کہا امیر تجھے کیا بتاؤں، جس رسن میں ان بیویوں کے شانے بندھے ہیں اسی رسن میں ایک 4 سالہ بچی کا گلا بندھا ہوا ہے، جیسے ہی بیویاں کھڑی ہوتی ہیں بچی کا دم بندھا۔ مجھے معاف کیجیے گا اس روایت کے لیے، آخری روایت ہے۔ یزید کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، یزید کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، یزید نے اس مسخرے کو بلایا، کہا اے شخص آج کچھ ایسا کر کے جس سے میری طبیعت کو سرور پہنچے، وہ بڑے گھرانے کے قیدی ہیں، بڑے خاندان کے قیدی ہیں، آج کچھ ایسا کر کہ جس سے میری طبیعت کو سرور پہنچے، میں خوش ہو جاؤں۔ کہا امیر میں کروں گا، بالکل کچھ ایسا کروں گا جس سے تیری طبیعت کو سرور پہنچے، لیکن امیر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کہا جو تو مانگے۔ سادات سے معافی کے ساتھ اس مسخرے نے اشارہ کیا کہ 4 سالہ بچی کی طرف، کہا امیر حبلی ہاتھ جاریہ، اس بچی کو میری کنیزی بنا، امیر اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ جیسے ہی جملہ سنا بچی بوڑھی پھوپھی اماں کی جانب، کہا پھوپھی اماں میں تماچے کھا چکی، میرے گوشوارے نوچے جا چکے، میرے کرتے کے دامن میں آگ لگ چکی، پھوپھی اماں اب کیا میں کنیز میں آخری جملہ، پھوپھی اماں اب کیا میں کنیز بھی بنائی جاؤں گی؟ کہا بیٹی جب تک زینب زندہ ہے کسی میں ہمت نہیں ہے تجھے کنیز بنائے۔ روایت کہتی ہے کہ اسی اثنا میں ایک گوشے سے فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضا کری ہوئی، ٹپٹ کے مسخرے کو کہا اے شخص کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا کلمہ سنا، جیسے ہی کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، رو کے فضا نے کہا جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی نواسی کو کنیزی میں مار۔ اللہ اللہ نصر اللہ علی قوم الظالمین، ماتم